اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ یہاں سے اللہ رب العزت وہ عہد یاد دلا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بنی آدم سے لیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس عہد کا، اس مخصوص عہد کا، اس خاص عہد کا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا تورات کو مضبوطی سے پکڑنے کے سلسلے میں، کہ کوہ طور کو بلند کر دیا ان کے اوپر اور ان کو کہا کہ اس کو تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکام بجا لاؤ۔ تو گویا پیچھے ذکر تھا ایک مخصوص عہد کا، اور اب ذکر ہے ایک عام عہد کا، ایسے عہد کا جو صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا، کسی ایک قوم سے نہیں لیا گیا، بلکہ تمام بنی آدم سے لیا گیا۔ اور یہ وہ عہد جو کہ عالم ارواح میں لیا گیا، بنی آدم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لیا گیا۔ احادیث میں بھی اس عہد سے متعلق کچھ تھوڑی تفصیلات آئی ہیں، جن سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی جو اولاد آنے والی تھی ان کو پیدا فرمایا، ان کو نکالا اور ان سے یہ عہد لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے اقرار کیا اور اعتراف کیا سب نے۔ اس عہد کو یہاں پر اللہ رب العزت نے یاد دلایا ہے، اور وہی عہد ہے، اسی عہد کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے اور عقل و شعور کی منزلیں طے کرتا ہے تو اس کو اپنے خالق اور اپنے رب کی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اور فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے، کیونکہ وہ بہت سے مقامات پر، بہت سے مواقع پر دیکھتا ہے کہ کچھ کام تو وہ کرتا ہے یا وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت سے کام، بہت سے معاملات وہ نہیں کرتا یا وہ لوگ نہیں کرتے جو نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کون پالتا ہے۔ تو یہ اصل میں اسی عہد کی وجہ سے ہے کہ جو عہد یہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے کر چکا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے تو بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ بس نیا وجود میں آیا ہے، نیا وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان تو نفس ہے، روح ہے، اس کا پہلے سے بھی وجود تھا۔ اللہ رب العزت نے تو اس کو پہلے سے پیدا فرمایا اپنے امر سے، اپنے حکم سے۔ پھر دنیا میں تو اللہ رب العزت اس کو ایک جسم عطا فرماتے ہیں، ایک جسم میں اس روح کو بھیجتے ہیں اور پھر اس جسم کو ماں کے پیٹ سے باہر لاتے ہیں اور دنیا میں اس کو پالتے بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا وجود یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا وجود ہے اور بس ختم ہو جائے گا، بلکہ اصل میں روح ہے، انسان نفس ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے پیدا کیا گیا اور پھر یہاں دنیا میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے اور پھر اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو اس عہد کو یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ جو عہد عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے بنی آدم سے لیا، تو فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم، اور یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جب تیرے رب نے لیا بنی آدم سے، یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو لیا،
یہاں عجیب بات آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، پیدا کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ لینے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لینا تھا وہ خلق کی شکل میں نہیں تھا، پیدائش کی شکل میں نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ وہ جب لیا تیرے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے، ان کی اولاد کو، یہ جو میں نے کہا کہ یعنی اللہ رب العزت نے بنی آدم کو جو لیا ان کی پشتوں سے عالم ارواح میں، تو یہ جو میں نے کہا کہ یہ پیدائش نہیں تھی، یہ اور طرح کا لینا تھا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر خلق کا ذکر نہیں فرمایا، تو اس سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ جیسے ہندو لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں، انسان کی کئی پیدائشیں ہوتی ہیں، کسی جنم میں کسی شکل میں، کسی جنم میں کسی شکل میں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم جو ہے وہ کسی اور شکل میں بھی گویا پیدا ہو چکے ہیں پہلے۔ دوسری بات یہ کہ ہندو لوگ جو قائل ہیں مختلف جنموں کے، تو وہ دنیا ہی کے اعتبار سے کہ دنیا ہی میں مختلف جنم ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں۔ یہ جو اللہ رب العزت یہاں پر عہد الگ کا بتا رہے ہیں، تو یہ جو عہد ہوا تھا یہ دنیا میں نہیں ہوا تھا، یہ عالم ارواح میں ہوا تھا۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو بنی آدم کی پشتوں سے لیا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا، پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی باقاعدہ تخلیق نہیں ہوئی تھی، بلکہ کسی اور شکل میں ان کو اللہ رب العزت نے لیا۔ تو فرمایا کہ بَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اور یاد کرو وہ وقت جب لیا تیرے رب نے بنی آدم سے، یعنی ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ کیا ان کو ان کے ہی نفسوں پر، ان کی ہی جانوں پر گواہ بنایا، یعنی اقرار کروایا، اعتراف کروایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ ان کو یہ اللہ رب العزت نے کہا، تو قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، یعنی بالکل آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر وہ عہد یاد دلا رہے ہیں جس کو عام طور سے عہد الگ کہا جاتا ہے، یہ الست بربکم سے نکلا ہے، یہ عہد الگ۔ تو فرماتے ہیں آگے، شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت ان کننا عن ھذا انا کننا عن ھذا غافلین، فرمایا کہ ہم گواہ بنے، ہم شاہد ہوئے، ان تقولوا کہ تم کہو قیامت کے دن کہ تحقیق ہم تو اس سے غافل تھے، بے خبر تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا عمل کیوں کیا، یہ ساری گواہی کا سلسلہ کیوں کیا، اس لیے تاکہ تم کل قیامت کو یہ نہ کہہ سکو کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رب کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی عالم ارواح میں بھی یہ جتا دیا تھا، یہ اقرار کرایا تھا، یہ اعتراف کرایا تھا، یہ گواہی دلوائی تھی اپنے اوپر ہی، سب لوگوں کو اپنے اوپر یہ گواہی دلوائی تھی اپنے رب ہونے کی۔ اور آج اللہ رب العزت نے اس عہد کو یاد بھی کرا دیا، اس عہد کی یاد دہانی بھی کرا دی، جس عہد کو اس دنیا میں آ کر بھول گئے اس عہد کی یاد دہانی بھی کرا دی۔ ویسے تو میں نے ذکر کیا کہ اس عہد ہی کی وجہ سے جب کوئی عقل و شعور کی منزل کو پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ یہ اسی عہد کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی کہ اس کا یہاں قرآن مجید میں ذکر فرما دیا، اس کو یاد دلا دیا۔ تو شہیدنا ہم گواہ ہوئے، ان تقولوا یوم القیامتی کہ تم کہنے لگو قیامت کے دن کہ انا کننا عن ھذا غافلین
کہ تحقیق ہم تو تھے اس سے غافل، تو اس لیے ہم نے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ گویا کہ یہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح کیا کہ بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو لیا اور عہد کروایا، تو یہ سارا ہم نے اس لیے کروایا کہ کل قیامت کو تم یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو یہ یاد دہانی کرا جو قرآن مجید میں، یہ بھی اس وجہ سے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ او تقولوا، یا کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یا تم کہنے لگو کہ سوائے اس کے نہیں کہ شریک ٹھہرایا ہمارے باپوں نے اس سے پہلے اور ہم تو تھے اولاد ان کے بعد۔ کل کو تم یہ نہ کہنے لگو کہ جی ہمیں کیا معلوم، ہم تو مشرکوں میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے آبا و اجداد تو مشرک تھے، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے تو انہی سے سیکھا، تو اس لیے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کل کو تم یہ نہ کہنے لگو، تو اللہ رب العزت نے اس لیے تمہاری فطرت میں بھی رکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس عہد کو قرآن مجید کے ذریعے تمہیں یاد بھی کرا دیا کہ کل کو تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارا تو ماحول اچھا نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو مشرکوں میں تھے۔ او تقولوا، یا کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ سوائے اس کے نہیں کہ شریک ٹھہرایا ہمارے باپوں نے اس سے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم سے اولاد ان کے بعد، افتہلکنا بما فعل المبطلون، پس کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو اس سبب سے جو کیا جھوٹوں نے، یعنی کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ آپ ہمارے کو عذاب کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جو جھوٹوں نے کیا، جو غلط لوگوں نے پہلے کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو قصور تمہارا بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ عہد اور اعتراف کرا کے تمہاری فطرت میں رکھ دیا گیا اور تمہیں اس کی یاد دہانی بھی کرا دی گئی، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کل قیامت کو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ عہد فطرت یعنی عہد کرایا اور انسان کی فطرت میں ڈالا اور پھر اس کو یاد بھی کرا دیا قرآن مجید کے ذریعے۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہ کیا بس تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس سبب سے کہ جو کیا جھوٹوں نے، باطل لوگوں نے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں آیتیں اور امید ہے کہ وہ پھر آئیں، لوٹ آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو بیان کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو، ان باتوں کو سوچتے ہوئے لوٹ آئیں، باز آ جائیں جس رخ کی طرف، جس غلط رخ کی طرف وہ جا رہے ہیں، اپنے خالق کو نہیں پہچان رہے، اپنے رب کو نہیں پہچان رہے، وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی آیتیں دیں، اپنی آیتوں کا علم دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ان آیتوں سے نکل گیا، ان آیتوں کی عمل داری سے نکل گیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور گمراہوں میں سے ہو گیا۔ آگے اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عہد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔